2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں عام انتخابات، غزہ پر اسرائیلی بمباری اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران سابق وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم اور نواز شریف کی ملاقات میں پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال، خصوصاً عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو بھی کی گئی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان پختہ اور مستحکم شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا۔ امریکی سفیر اور نواز شریف نے تجارت، معیشت، موسمیاتی تغیر، سلامتی و علاقائی استحکام سمیت دو طرفہ دلچسپی کے مختلف موضوعات پر بات چیت کی۔ نواز شریف نے غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا اور فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ انہوں نے لڑائی اور ہلاکتوں کا سلسلہ فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرہ عوام کو فی الفور طبی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ امریکی سفیر نے نواز شریف کے ساتھ امریکی ترجیحات پر بات کی اور ملاقات کے دوران خوشگوار اور کھلے انداز میں گفتگو پر نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں، جس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں میں EMS کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مختلف اضلاع میں ریجنل الیکشن کمشنرز، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کے دفاتر سے EMS کا تجربہ کیا۔ EMS سسٹم جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ EMS کے ذریعے نتائج انٹرنیٹ اور بغیر انٹرنیٹ کے بھی بھیجے جا سکیں گے۔ پریزائڈنگ افسران اپنے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ریٹرننگ افسران کو بھجوائیں گے۔ ریٹرننگ افسران رزلٹ تیار کر کے ڈیجیٹل اور مینول طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ ہر ریٹرننگ افسر کو 4 ڈیٹا انٹری آپریٹرز دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو ٹریننگ بھی دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان سرور ہوسٹنگ کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے اپنا سرور ہی موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے نادرا کے سرور کا سہارا لے گا۔ الیکشن کمیشن نادرا کے سرور ہوسٹنگ کی مد میں کرایہ ادا کرے گا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 10 ملزمان کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر 10 افراد کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل اور نیب نے عدالت میں اپنی رپورٹس پیش کیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجودہ کیس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان فواد چودھری، احد خان چیمہ، امتیاز حیدر، بلال قدوی، شاہد محمود، منیر ضیاء، علی ساجد، چودھری محمد صدیق، شاہد شفیق، ندیم ضیاء، کامران کیانی اور خالد حسین کو بری کر دیا۔ عدالت آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں 2 مرکزی ملزمان ندیم ضیاء اور کامران کیانی کو بری کر چکی ہے۔ کیس کے دیگر ملزمان میں فواد حسن فواد، احد چیمہ، بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو شاہد شفیق، بلال قدوی، امتیاز حیدر، اسرار سعید اور عارف بٹ وغیرہ شامل ہیں۔ نیب ریفرنس کے مطابق 16,000 شہریوں نے آشیانہ اقبال کے لیے 61 کروڑ روپے جمع کروائے۔
پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے 20 جنوری 2015 کو معاہدہ کیا۔ کمپنیوں کی نااہلی کے باعث حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے کی طرح ہی دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید، سزائے موت ہے۔ شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ضمانت سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت ضمانت مسترد کر کے ہدایت کرتی ہے کہ ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کیا جائے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملک کی ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک کی ترقی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ تربیت یافتہ افرادی قوت ہر کسی ملک کا اصل اثاثہ ہوتی ہے۔ محمد بلیغ الرحمان نے کہا، والدین، اساتذہ اور ہمارے بڑوں کا طلباء کی کردار سازی میں اہم کردار ہے۔ طلباء کو منزل کے حصول کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ مایوسی سے بچنا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا ہی اصل کامیابی ہے۔